میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بچوں، مسیح یسوع کے ازلی اور ابدی نام میں ادنا خادم آپ کو سلام کہتا ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ آپ کے لیے دعا گو ہے یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دو ٹاپک ہیں، ایک روح القدس کی نعمتیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کہ اس نے کیوں شاگردوں کو بھیجا کہ وہ اس سے پوچھ کر آئیں۔ تو روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں تو میں یہ بیان کروں گا کہ میرے عزیزو، روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو یہ عید پینتیکوست کا دن ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ جس روز 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا، اور اس پر بہت سے دنوں سے بات ہو رہی ہے، گروپ کال میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے اور بہت لوگوں نے اس پر بات کی ہے۔ تو سب لوگ مختلف قسم کی رائے دیتے ہیں کہ جی وہ ایسا تھا، ویسے ہے، یہ ہے، وہ اتنی زبانوں کے لوگ تھے اور وہاں کیا ہوا، اس سب کو کیسے سمجھ آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ مومل باتیں کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا آپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ باریکی سے جانتے ہیں اور ہم کلام کو بہت گہرے سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو بس اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جو سب لوگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ اس کا نشان کیا تھا، روح القدس جس پر نازل ہوتا ہے اس کا نشان کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اس پر روح القدس جو ہے وہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فضول باتیں ہیں جو کرتے ہیں ہم یہاں۔ ایسی باتیں جب کرتے ہیں تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم کو یقین نہیں ہے خدا کا، نہ خدا کا یقین ہے، نہ اس کے روح القدس کا یقین ہے، جبکہ جس پر روح القدس نازل ہوتا ہے، جس کو روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے، اس بندے میں بہت سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور وہ تبدیلیاں آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیتی ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن پر آگے بھی روح القدس کام کر رہا ہوتا ہے، جو ان کو ان کے خلوت خانے میں ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو جان جاتے ہیں کہ اس بندے میں خدا کا روح ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص نشان کی ضرورت نہیں ہوتی یا کوئی اسپیشل ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کو یقین دلانے کے لیے کر کے دکھائے کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، مجھ پر روح القدس ہے تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ اس طرح کی بڑھوتی کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ روح القدس ویسے ہی بتا دیتا ہے دوسرے کو بھی کہ میں اس بندے میں کام کر رہا ہوں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ارنسٹ مل، جو کہ بہت خوبصورت سنگر ہیں، گاسپل سنگر ہیں، تو میں نے پہلی بار جب اس بندے کو سنا تو میں نے اس میں ایک ایسی بات اس میں دیکھی جس نے مجھے اندر سے بتا دیا، میرے ضمیر نے ہی اور میرے دل نے ہی مجھ سے کہا کہ اس بندے میں خدا کا روح بولتا ہے۔ اب ارنسٹ مل صاحب نے تو مجھے نہیں بتایا کہ مجھ میں خدا کا روح بولتا ہے، نہیں، میں نے ان کو سنا
اور جس لے میں انہوں نے گایا اور اس لے کے اندر جو ایک وجد تھا، جو ایک جنون تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس میں خدا کا روح کام کرتا ہے۔ تو میں نے، میری مسز بھی ساتھ تھیں، تو میں نے اپنی مسز کو بولا کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک واحد پہلا شخص یہ نظر آیا ہے جس میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا بولتا ہے۔ روح القدس کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح آٹومیٹکلی پتہ چل جاتی ہیں، لیکن جن پر خدا کے روح کا جو فضل ہے وہ ہوتا ہی نہیں، ان کو چاہے کسی طرح کے بھی نشان کوئی دکھاتا رہے وہ یقین نہیں کرتے، ان کو یقین ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس اگلا آدمی ڈرامے ہی کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہچان ہے روح القدس والے آدمی کو سمجھنے کی اور نہ سمجھنے کی۔ تو میرے عزیزو، اس پر بہت سے لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ روح القدس کے کام کیا کیا ہے، روح القدس کیا ہے اور کام کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت جو 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر نازل ہوئیں، اور وہاں 16 ملکوں کے لوگ جمع تھے، اور ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے۔ تو ہم اس کا اندازہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ کل رات کو میں نے ایک جو گروپ کال تھی اس میں بھی ایک بندے کو میں نے سنا کہ وہ کچھ اور ہی بتا رہا تھا کہ جی وہ شاگرد جو تھے وہ جس علاقے میں بھی جا کے انہوں نے خدمت کی، پہلے اس علاقے کی انہوں نے زبان سیکھی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں میری سمجھ سے باہر بالا تر ہیں۔ سیکھی بھی ہوگی زبان، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں سیکھی ہوگی، لیکن ہم اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ہمیں کرنے کا اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہم اتنا تو جان لیتے ہیں کہ وہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے؟ ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے۔ کہ ہم اپنی بھی بات کریں کہ میں نے کیا کیا ہے، اس سے ہم پیدل ہوتے ہیں۔ ہم میں صرف باتیں کرنے کا ہی دعویٰ ہوتا ہے، کچھ کر دکھانے کا دعویٰ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر کچھ کر دکھانے کا دعویٰ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور خدا کا اور خدا کے پاک روح کا اور اس کے کلام کا یقین کرنا چاہیے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے۔ میں اس کے بارے میں کوئی اپنے طور پر دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ ایسا کر سکتا ہوں، مجھ میں خدا کا روح ہے۔ میں اس طرح کے دعوے تو نہیں کرتا، لیکن میں یقین کرتا ہوں، اور یہاں تک یقین کرتا ہوں کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس کو میں سمجھتا ہوں کلام کی روح سے، جس طرح سب لوگ بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں کہتا ہوں جو ہم کہتے ہیں کہ ویسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا سے وہی ہو سکتا ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ سے نہیں ہو سکتا، کسی سے نہیں ہو سکتا، مگر خدا کر سکتا ہے۔ خدا کر سکتا ہے۔ اس بات کا ہم یقین نہیں کرتے۔
مجھے نہیں پتا کہ میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، یا کسی کو اچھی لگ رہی ہے بات یا کسی کو بری لگ رہی ہے، مگر اس وقت جو کچھ میرے اندر ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ اندر سے جو میری زبان پر آ رہا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ اچھا ہے برا ہے یہ سننے والے لوگ خود سے پہچان لیں گے، اور جس کو جس طرح سمجھ آئے گی وہ اس کو سمجھ لے گا۔ تو وہاں جب آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی ہیں تو ہم یہاں دیکھ لیں کہ ہم یہاں ساؤنڈ سسٹم کو سمجھ لیں کہ ایک ساؤنڈ سسٹم ہے، اور اس میں سے ہم کتنے ساؤنڈ جو ہیں الگ الگ بجا سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی ٹائم میں لوگ ساؤنڈ بجا سکتے ہیں۔ یہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ ایک ہی جگہ پر کنیکشن ہے، اور وہیں سے ایک سپیکر میں جو ہے سانگ بج رہا ہے، دوسرے سپیکر میں کوئی پرچار ہو رہا ہے، کوئی لیکچر ہو رہا ہے، تیسرے میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو خدا کے روح نے جو یہ ایسا کیا ہے، تو جتنے لوگ وہاں سننے والے تھے جن پر روح القدس نازل ہوا ہے، وہ جو زبانیں بول رہے ہیں اس کے وسیلہ سے آگے جو سننے والے تھے خدا کا روح الگ الگ ان کے اندر یہ بات اتار رہا تھا۔ خدا کا روح ان بولنے والوں کی ترجمانی کر رہا تھا کہ یہ تیرے ملک کی زبان بول رہا ہے، یہ تیرے ملک کی بول رہا ہے، یہ تیرے ملک کی بول رہا ہے، یہ تیرے ملک کی بول رہا ہے۔ یہ خدا کر سکتا تھا، کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا کر سکے، مگر خدا کر سکتا ہے۔ خدا نے جو بات جس کو سنوانی ہے وہی اس کو سنائی دے گی، دوسری بات اس کو سنائی نہیں دے گی۔ خدا اس کا ذہن بند کر دے گا دوسری طرف سے، اس کو جس کی بات سننی وہی اس کو سنائی دے گی، اور جو خدا کا روح خدا اس کو سنانا چاہے گا وہی سنے گا اس کو۔ اس بات کا ہم کیوں نہیں یقین کرتے کہ ایسا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، انسان ایسا نہیں کر سکتا، مگر خدا کر سکتا ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی ہر جگہ پر جب اگر نظر آ سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ پوری دنیا میں کائنات کی ہر جگہ پر وہ اگر موجود ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے۔ بندہ تو نہیں کر سکتا مگر وہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو بات جس کو سنوانی ہے وہی اس کو سنائی دے گی، جو اس کو نہیں سنوانی وہ اس کو سنائی نہیں دے گی۔ یہ ساری ترجمانی ان کی خدا کا پاک روح ہی کر رہا تھا، اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ہی زبان بول رہا ہے۔ تو یہ خدا کی نعمت ہے جو اس طرح کرتی ہے۔ اسی لیے کلام مقدس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگلی وائس کرتا ہوں کہ روح القدس ایک ہی ہے مگر اس کی نعمتیں الگ الگ ہیں، اور اس کے 9 پھل کلام مقدس میں سب نے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں اگر ان کو سیدھا نہ بیان کروں تو سب کو پتا ہے کہ 9 پھل تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا وہ 9 پھل ہی ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو صرف روح القدس کرتا ہے، اور وہ نعمتیں ہیں اس کی، جس کے لیے راجہ بابو نے بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کسی کو علمیت کا کلام ملتا ہے، کسی کو روح کا کلام ملتا ہے، کسی کو کسی طرح کا کلام ملتا ہے، کسی کو نبوت کا کلام ملتا ہے، اور پروفیسی جس کو کہتے ہیں پروفیسی کسی کو وہ ملتی ہے۔
کسی کے پاس استاد کا ہے، استاد کی نعمت ہے، اور کسی کے پاس ناسا کی نعمت ہے، کسی کے پاس شفا کی نعمت ہے، کسی کے پاس روحوں کا امتیاز کرنے کی نعمت ہے، اور کوئی یہاں بیٹھا ہے اور وہ امریکہ میں بیٹھا جو بندہ ہے اس کی سوچ بھی بتا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور اس وقت وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ روح القدس کا کام ہے۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ پہلا کرنتھس اس کا 5 باب میں جہاں مقدس پالوس رسول یہ بات بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہاں میں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں سے ایک شخص تو اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور اس پر جو ہے اس کو برا سمجھنے میں کوئی سارے لوگ تو بات نہیں کرتے بلکہ شیخی مارتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے۔ تو وہ آگے جا کے وہ بتاتا ہے کہ جب اس طرح کے گھنونے کام تم لوگوں میں ہو رہے تھے تو گو کہ میں بحالت موجودگی تم لوگوں میں وہاں موجود نہیں تھا، یعنی ظاہری طور پر میں تم لوگوں میں موجود نہیں تھا، لیکن روحانی طور پر تو میں وہیں پر موجود تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، جبکہ وہاں پر مقدس پالوس رسول نہیں ہے، وہ بیٹھا تو کہیں اور ہوا ہے، لیکن ان کی ساری باتیں وہ جانتا ہے۔ اس لیے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں روحانی طور پر وہاں موجود تھا، روح میں موجود تھا، بظاہر میں وہاں موجود نہیں تھا۔ تو یہ روح القدس کے کام ہے۔ فلپس پتمس کے جزیرے میں تھا جب اس کو روح القدس نے کہا کہ حبشی خوجہ کے پاس جا، تو اب وہ حبشی خوجے کے ساتھ بھی موجود ہے اور وہاں بھی موجود ہے۔ اب ہم اس کو کیسے پہچانے کہ فلپس وہاں پر کیسے موجود ہے اور جزیرے میں کیسے موجود ہے؟ جزیرے میں وہ وجود میں ہے، ظاہری طور پر وجود میں ہے، مگر وہاں حبشی خوجے کو وہ ساتھ نظر آ رہا ہے، روح میں نظر آ رہا ہے، اور روح جس کو کہا گیا ہے اس کے بارے میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ روح ایسے ہی ہے جیسے ہوا کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ ہوا کو محسوس کرتا ہے آدمی، لیکن اس کو ہاتھ میں پکڑ تو نہیں سکتا، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ روح میں آدمی ایسے ہی دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ بھی قدرت کا کام ہے اور روح القدس کا کام ہے کہ وہ اس کو وجود میں بھی وہاں نظر آ رہا ہے۔ حبشی خوجے کو ایسے ہی نظر آ رہا ہے وہ جیسے اس کے ساتھ وہ جسمانی طور پر موجود ہے اور اس کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے سب کچھ اس کو پوچھا اور سمجھایا اور سکھایا، اور جب اس نے ہر چیز کو مان لیا تو اس نے کہا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون روکتا ہے؟ تو اس نے کہا جب تو قبول کرتا ہے تو پھر بپتسمہ لے سکتا ہے۔ تو اس نے کہا پانی بھی موجود ہے، تو اس نے کہا نیچے اتر۔ تو اس نے وہاں پانی میں جب اس نے غوطہ لیا تو جو ہی وہ اوپر آیا تو فلپس اس کو نظر نہیں آیا، فلپس وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو حبشی خوجہ نے اس بات کی خوشی منائی، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ اس کو خوشی اس بات کی ہوئی کہ واہ وہ کیسا آدمی تھا جو روح میں ہی مجھے سب کچھ سمجھا گیا اور سکھا گیا، اور اس نے مجھ سے وہ نیک کام کروا دیا جو مجھ کو کرنا تھا، اس نے وہ مجھ سے کروا دیا۔ اس کو اس بات کی خوشی ہوئی، تو اس نے یہی جانا کہ خدا نے سب کچھ میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اب اس کے لیے ایک اور بات میں کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جب شاگرد ڈر کے مارے ایک کمرے میں بند تھے اس کے زندہ ہو جانے کے بعد، تو انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، تو خداوند یسوع مسیح ویسے تو بتاتے ہیں، وہ اندر جا کر بھی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہو کہ میں کیسے اندر آ گیا ہوں؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے، لیکن میرے تو ہیں۔
سو میرے عزیزو، وہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے تو ہڈی اور گوشت ہیں، لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہڈی اور گوشت بھی اس بند دروازے کی کوئی نہ کوئی تو جگہ وہاں سپیس ملی ہے نا، جس میں سے اس نے ہوا بنا کر ان کو گزار لیا۔ ہڈیاں بھی ہوا بن کے گزر گئیں اور گوشت بھی ہوا بن کے گزر گیا، اور اندر جا کر وہ پھر سے پورا ہے۔ یہی تو اس کی قدرت ہے۔ تو جب وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ تو پھر ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے جھگڑے کرتے ہیں کہ نہیں وہاں ویسے نہیں ہے، وہاں ایسے ہے، وہاں ویسے ہے، وہ ایسے بولتے ہیں، وہ بابا بابا یہ کرتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، لیکن پتہ نہیں جو کرتے ہیں ان کو اس طرح کی شرم کیوں نہیں آتی۔ وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کی نقل اتار رہے ہیں، ہم اس کو ہوٹنگ کر رہے ہیں، جبکہ خدا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جاتا۔ جس کے اندر خدا کا روح کام کر رہا ہے، اس کی اگر کوئی نقل اتار رہا ہے تو وہ خدا کے پاک روح کی، پوتر آتما کی، وہ روح القدس کی نقل اتار رہا ہے، اور وہ روح القدس کی جو نقل اتار رہا ہے اس کا ٹھٹھا اڑا رہا ہے، تو خدا کا ٹھٹھا اڑا رہا ہے۔ تو کلام مقدس کہتا ہے کہ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ اسی لیے پہلے زبور میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خدا سے پیار کرتا ہے، جو اس کا مبارک بندہ ہے، وہ ٹھٹھا بازوں کی محفل میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، ان لوگوں میں وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا جو لوگ خدا کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ تو مجھے کئی بار رات کو میں جب اس کال میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں تو میں بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہوں، کیونکہ جو باتیں میرے ذہن کے مطابق مجھ کو ہضم نہیں ہوتی، میں وہ سننا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ ٹھٹھوں میں اڑانے والی بات ہوتی ہے۔ تو خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، یسوع کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع ہی خدا ہے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں شاید نہیں آتی، اور جن کی سمجھ میں آتی ہے ان کی پھر سمجھ میں کوئی اور باتیں نہیں آتی۔ وہ ٹھٹھا بازوں کی باتوں کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا ہے۔ اور یسوع مسیح جس کی زندگی میں آ جاتا ہے، جو بندے کو ہر پھر کام پر غالب آنا سکھا دیتا ہے، تو وہ جو غالب آ جاتا ہے اسی کو تو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور اس بات کا ثبوت اگر کسی کو چاہیے تو پہلا یوحنا اور اس کا 5 باب جو ہے، اس کی 5-7 آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لے، تو وہاں سارا ثبوت مل جائے گا کہ وہ خدا سے کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ بات ہے، اس خدا سے پیدا ہونے کی بات یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 چیپٹر میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ خدا وہاں پر فرماتا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ تو جو روح سے پیدا ہوا اسی کو تو وہ کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، کیونکہ جب وہ اس پر ایمان لے آتا ہے اور وہ جسم کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کا جسمانی سلسلہ جو ہے وہ اس کا ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں سے جسم کا عنصر جو ہے، جسم کی خواہش کا عنصر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روحانی باتوں کی تلاش میں ہی رہتا ہے۔ تو اسی کو وہ کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اسی لیے نیقودیمس کو یہ بات مشورہ دیا تھا کہ جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے، اور تو نے ہوا کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے؟ صرف وقت تو اس کو محسوس کرتا ہے۔ روحانی آدمی بھی ایسا ہی ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، اور اسی کے لیے وہ کہتا ہے کہ
اسی کے لیے وہ کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا جو اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور جن میں پھر خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کسی بھی کام کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور کوئی بھی نعمت وہ سب کو دے دیتا ہے۔ یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں کے پاس بہت سے لوگوں نے جائیدادیں بیچ کر لا کر ان کے قدموں میں رکھنا شروع کر دیں، تو اتنا روپیہ پیسہ ان کے پاس تھا کہ وہ پھر لوگوں میں جب بانٹتے تھے تو ان کی خدمت کا کام پھر رک جاتا تھا۔ اس کے لیے پھر انہوں نے الگ سے 7 آدمی مقرر کیے، جن میں ان سب میں سینئر جو تھا وہ اسٹیفنس تھا۔ تو انہوں نے یہ مقرر اس لیے کی تھے کہ ان کو بانٹنے کی نعمت ان کو دی گئی تھی کہ وہ یہ سب تقسیم کریں، بیوہ کو کتنا دینا ہے، یتیم کو کتنا دینا ہے، مسکین کو کتنا دینا ہے، کسی غریب کو کتنا دینا ہے، لاچار کو کتنا دینا ہے۔ یہ بانٹنے کی نعمت بھی یہ ان کو دی گئی تھی۔ تو یہ ایک نعمت ہے، یہ بانٹنا بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اور یہاں بانٹنے والوں پر بھی لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ جبکہ جو نعمت جن کو خدا نے دی ہوئی ہے وہ اس نعمت کے مطابق وہ بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ نعمت دینے والا جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں اتنا کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں وہ کرنا ہے، یہ سارا کچھ وہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن ہم تو صرف باتیں کرنے کے لائق ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور وہ جو منصف ہے، جو وہ دینے والا ہے، جو بانٹنے والا ہے سب نعمتیں، اس پر یقین کرنا چاہیے کہ وہ ان ساری باتوں کو نظر میں رکھتا ہے، اور جن کو اس نے مقرر کیا ہے ان کی ہیرا پھیری بھی وہ جانتا ہے۔ تو جب وہ جانتا ہے تو میں اور آپ کون ہیں جو یہ باتیں کریں؟ اس لیے یہ نعمتوں کی بات ہے، لیکن ان نعمتوں کو دینے والا ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا روح ہے، جس کو ہم روح بھی کہتے ہیں، روح القدس بھی کہتے ہیں، اس کو پوتر آتما بھی کہا جاتا ہے، اس کو آتما بھی کہا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن ہم جو زبان جانتے ہیں ہم اسی زبان کی بات کرتے ہیں، ہم روح القدس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم روح القدس کے نام سے جانتے ہیں اس کو۔ تو یہ سب نعمتیں دینے والا ایک روح القدس ہی ہے جو سب کو دیتا ہے۔ مگر روح القدس کو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جس کو غیر زبان آ گئی ہے تو وہ اسی کو روح القدس ملا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روح القدس اپنی جگہ پر ہے، مگر اگر زبان کو کسی کو ملی ہے تو یہ اس نے دی ہے، یہ اس کی طرف سے نعمت ہے، اور وہ زبان اس نے اس لیے دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرے، اور وہ باتیں ہیں جو کسی دوسرے کو وہ خود سنانا نہیں چاہتا، اس لیے اس کو اس نے اس طرح کی زبان دی ہے کہ جس میں صرف وہ جو بات کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ بات کرے، خدا کے ساتھ بات کرے، اور خدا صرف اسی کی سنے۔ خدا اور اس میں دونوں میں بات ہو رہی ہے، یہ تیسرے چوتھے لوگوں کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے نہیں ہو رہی بات، اور وہ زبان ان کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے اپنے جاننے کے لیے ہے کہ جو بات اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کی بات کو سمجھتا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے یہ وہ سننے والا سنانے والا سمجھتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کو زندگی میں کچھ اس طرح کہتے سنا ہوگا
کہ جی فلاں بات کا وہ بتائیں کہ کیسے ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ بات کا پتہ تو ہے مجھے لیکن میں بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ استاد نے منع کیا ہے۔ اور یہ استاد کون ہے؟ وہ روح القدس ہی استاد ہے، وہی منع کرنے والا ہے۔ اگر آپ مقدس پالوس رسول کی اس بات کو دیں جس کے لیے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ وہ تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں ایسی باتیں دیکھیں اور سنی جو آدمی کے کہنے کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ استاد نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں بتانی۔ ہم لوگ ان باتوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جن کے لیے استاد نے منع کیا ہے، اس لیے ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو خدا کے نظر میں ٹھیک نہیں ہوتی، اور انہی کو وہ کہتا ہے کہ باتوں میں خطا کر جاتے ہو تو وہ خطا کی سزا ملے گی، اور وہ بھی وہ خطا جو روح القدس کے خلاف کی جائے اس کی معافی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نعمتوں کے بارے میں جو کچھ میں بیان کر سکتا تھا، جتنا میں بیان کر سکتا تھا میں نے کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جس کسی کی بات یہ سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو نہیں آتی تو بھی میں کسی پر کوئی تسلط نہیں جماتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی مانیں۔ بھئی اپنی مرضی کی بات ہے، خدا نے ہر انسان کو آزاد مرضی دی ہے، لیکن اس آزاد مرضی میں ہی جس کو اس نے چنا ہے وہ سمجھ لیتا ہے، جس کو اس نے نہیں چنا وہ نہیں سمجھتا۔ بات صرف اتنی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ لوگ سدا خوش رہیں۔ آمین ثم آمین۔